مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورۃ الحجرات کے ابتداء میں سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو، اپنی رائے کو مقدم نہ کرو. اللہ سے ڈرو، خدا ترسی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. بے شک اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عمومی خطاب کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا. اہل ایمان کے لیے یہ لفظ ندائے ربانی ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطاب کے ساتھ، اس صیغے کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں. عموماً قرآن مجید میں جب اس لفظ کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس خطاب کی تذکیر کے ساتھ ایمان کے کچھ تقاضے یاد دلانا چاہتا ہے. انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس صفت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیا فرائض ہوتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بہت اہم ترین ضابطے اور ایمان کے تقاضے اور اصول کی جانب رہنمائی کی ہے. واضح رہے اور معلوم رہے کہ عبدیت کا تقاضا، ایمان کی حقیقی روح اور اللہ سے تعلق اور محبت کا لازمہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پوری دل کے انبساط کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا، نبی کی اطاعت کا انسان اپنے دل کے اندر جذبہ رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب کا، محبت کا، عقیدگی کا، تواضع کا مظہر بھی ہے. ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے ساتھ محبت اور بندے کا تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے نبی کے حکم کے آگے، ان کی سنت کے آگے سر تسلیم خم کر دے، پوری خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی خطاب فرمایا ہے. اگر ہم اس آیت پر غور کریں اور دیکھیں تو اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب بنا کر 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات کہی: لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، نہ زبان حال سے، نہ زبان قال سے، نہ اپنی ذات کو مقدم کرو، نہ اپنی رائے اور فکر کو مقدم کرو، نہ کسی اور نظام کو اللہ کے نظام اور شریعت پر مقدم کرو. آگے نہ بڑھو، عجلت پسندی نہ اختیار کرو. اس آیت میں اس کی ممانعت کی گئی
اور یہ اشارہ کیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سرتاپا اطاعت اختیار کرو۔ دوسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا ترسی اختیار کرو۔ تیسرا حکم یا تیسری بات جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر ہم ان تینوں باتوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی بات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کسی چیز کو مقدم نہ رکھو، بلکہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ ان کے آگے نہ اپنی رائے کو رکھو، نہ کسی تہذیب کو رکھو، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی کے حکم کے آگے کسی بھی چیز کو مقدم کرو، نہ کوئی خواہش، نہ رائے، کسی چیز کی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی انسان کسی اور چیز کو راجح رکھتا ہے، کسی اور چیز کو ترجیح دیتا ہے، یہ اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اللہ سے تعلق کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی کے ساتھ عقیدت اور نبی کی اتباع کے خلاف ہے۔ اس آیت نے ایک بہت اہم ترین ایمانی اصول کی طرف انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام جس معاشرے کی تعمیر کرتا ہے، جس معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، یہ اس کی خشت اول ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو، ایمان کی طاقت نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ اور بے لوث تعلق اور محبت کا جذبہ اور عقیدت نہ ہو، نبی کے ساتھ یہ جذبہ اور تعلق نہ ہو، تو پھر کوئی اخلاقی تعلیم انسان کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا اعجاز ہے کہ اس نے جو بھی تعلیم دی ہے وہ اخلاقی ہو، روحانی ہو، کسی بھی نوعیت کی تعلیم ہو، اور معاشرے کو جن اخلاقی قدروں کا حامل بنانا چاہتا ہے اس کی پشت پر ایمان کی طاقت اور ایمان کی روح کو مہمیز کرتا ہے، تاکہ انسان کے لیے زندگی میں وہ اعمال اختیار کرنا، اخلاق اختیار کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے نبی کے آگے نہ بڑھو، اللہ کا جو حکم ہو، نبی کا جو حکم ہو، بس پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اس کو اختیار کرو۔ قرآن مجید نے اس طرح کا حکم اہل ایمان کو اس طرح کی رہنمائی اور بھی دوسری آیات میں کی ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا انہیں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اپنی طرف سے بھی اپنی رائے یا اپنے کسی فیصلے کو مقدم رکھیں، ترجیح دیں، یا وہ یہ کہیں کہ انہیں بھی کسی فیصلے کا کوئی اختیار باقی ہے۔ اب ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد تو صرف سر جھکانا، سر نیاز خم کرنا، اطاعت اور تسلیم و رضا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک بہت اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت کے معاملے میں اپنی ذات کو اور نبی کے معاملے کو الگ الگ نہیں بتایا ہے۔ پیغمبر اللہ کا فرستادہ، اس کا نمائندہ اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے، وہ اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ لہذا اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت دونوں چیزیں لازم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی اطاعت سمجھے اور پھر پیغمبر کی اور نبی کی بات کو نہ مانے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اطاعت کے معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے حکم کو اور نبی کی ذات کو، نبی کے حکم کو الگ نہیں قرار دیا۔ بحیثیت حکم کے
وہ نبی بھی اللہ ہی کی بات کہتا ہے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کے معاملے میں اللہ کی اور نبی کی دونوں کی اطاعت لازم ہے. قرآن مجید نے اسی بات کو ایک اور موقع پر یوں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع معیار ہے اللہ کی محبت کا. اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی اور اس کی پیغمبر کی اتباع کا جذبہ اس میں نہیں ہے، وہ نبی کے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے. تو یہ بہت اہم ترین ایک ایمانی ادب ہے جس کی طرف یہاں قرآن مجید نے اشارہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، عجلت پسندی نہ اختیار کرو، کسی خواہش اور رائے کو ترجیح نہ دو، اللہ کے اور نبی کے حکم کے انتظار کے بغیر آگے نہ بڑھو، سرتاپا اطاعت اختیار کرو. دوسرا حکم جو اس کتاب میں دیا گیا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جاؤ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو. اور اس کے معنی بعد فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا ترسی اختیار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شکل ہو، شباہت ہو، کوئی حلیہ ہو انسان جس کو اختیار کر لے اور ہم کہیں کہ وہ متقی ہے، ہم یہ کہیں کہ وہ خدا ترس انسان ہے. عموماً تقوی کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح عام ڈرنے والی چیزوں سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ یہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو اللہ کی پوری محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو اختیار کرنا، اس کا نام تقوی ہے. تقوی کوئی تصور نہیں ہے جو دل و دماغ میں بسایا جائے، تقوی تو سرتاپا عمل ہی عمل ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ کا ارشاد ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح یہود اور نصارہ نے ان سمتوں کے تقدس کا نام حقیقت ایمان، اللہ کا ڈر، نیکی، بر سمجھا تھا. قرآن یہود و نصارہ کی اس غلط نظریے کی تردید کرتا ہے کہ نیکی اور ایمان یہ نہیں ہے کہ تم کوئی مظہر اختیار کر لو، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے نیکی اس شخص کی ہے، ایمان اس شخص کا ہے. حقیقت ایمان یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال اہل قرابت پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، حاجت مندوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امور ذکر فرمائے اور اس کے بعد اخلاقی کچھ تعلیمات ذکر کی اور فرمایا جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تنگ دستی اور مصیبت کے وقت حق اور باطل کے مارکہ کارزار میں صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے اور راست باز، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس آیت سے اندازہ کیجئے کہ متقی کن کو کہا گیا ہے. نماز، روزہ، صدقات، ادائے زکوٰۃ، صبر و استقامت، ایفائے عہد، وعدوں کو پورا کرنا،
دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام ان چیزوں کو تقویٰ کہا گیا. بلکہ قرآن مجید کی اگر ایک اور آیت کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں ذکر فرمائی ہے اور اللہ کا حکم ہے، آپ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے. ذرا غور تو کریں کہ احکام خداوندی پر صرف عمل ہی نہیں بلکہ شعائر اللہ کی تعظیم، ان کے ادب، ان کے احترام تک کو تقوی کی نشانی بتایا گیا. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ شعائر کیا چیز ہے؟ مکمل دین اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کے احکام اس کے شعائر ہیں. نماز ایک شعائر میں ہے، حج شعائر میں ہے، عبادات شعائر میں ہے، یعنی ایسی چیز جو علامت ہوتی ہیں خدا کی بندگی کی، خدا سے محبت کا مظہر ہوتی، وہ سب شعائر اللہ میں داخل ہے. گویا صرف اعمال اور طاعات اور بندگی اختیار کرنا ہی نہیں بلکہ اعمال، اطاعت، بندگی اور اس کے تمام مذاہب کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ ادب اختیار کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی تقوی کی دلیل ہے. اسی لیے سلف صالحین کے تقوی کا حال یہ تھا کہ وہ صرف فرائض کی ادائیگی پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ عبادات کی تعظیم اور آداب کا غیر معمولی خیال کرتے تھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے الادب هو الدین کلہ، دین تو سرتاپا ادب کا نام ہے. ستر عورت ادب کے لیے مشروع ہوا، وضو، غسل جنابت یہ ادب کے لیے مشروع ہوا، خبث سے، نجاستوں سے طہارت اختیار کرنا حتیٰ کہ انسان خدا کے سامنے پاک اور صاف ہو کر کھڑے ہونے کے لائق بن جائے، یہ ادب کے لیے مشروع ہوا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يَتَجَمَّلَ الرَّجُلُ فِي صَلَوَاتِهِ لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ. اسی لیے سلف صالحین اس کو پسند کرتے تھے کہ ایک انسان اپنی نماز میں جب خدا کے حضور کھڑا ہو تو وہ خوبصورت انداز سے کھڑا ہو، بہترین انداز سے کھڑا ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرے. یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے اور اس جذبے سے کرتا ہے کہ وہ ادب ملحوظ رکھ رہا ہے نماز کا، عبادت کا، کعبۃ اللہ کا، حج کا، مناسک کا اور دین کے دوسرے شعائر کا، یہ بھی تقوی کی نشانی اور تقوی کی دلیل ہے. تو اس آیت میں یہ دوسرا حکم دیا گیا تقوی اختیار کا، اور تقوی انتہائی جامع ترین لفظ ہے اطاعت خداوندی کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، ظاہر اور باطن کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے، اعلیٰ درجے کے آداب اور اخلاق اختیار کرنے کے لیے. یعنی تقوی جس خوف خداوندی کا احساس دل میں ہوتا ہے، انسان کے اعضاء و جوارح سے، انسان کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے عبادات میں، اس کے تعامل میں وہی تقوی جھلکتا ہے، وہی نظر آتا ہے. تیسری بات جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. یہ اس آیت میں دونوں حکموں کا تتمہ ہے. پہلا حکم اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کا، سر نیاز خم کرنے کا. دوسرا حکم اللہ کے تقوی کا، اور پھر فوراً بعد اللہ کی ان دو صفات کا ذکر کیا گیا. میں یہاں پر بہت اختصار سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کمال کا، صفات جلال و جمال کا استحضار انسان کو سب سے زیادہ اس کے اندر ایمان کی روح اور اخلاق کی روح کو پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. اللہ کی صفات کا استحضار ہی انسان کو دراصل ایک اللہ کا حقیقی بندہ بناتا ہے، روح ایمان سے روشناس کرتا ہے. اس آیت کا اختتام اللہ کی صفات کمال میں سے ان دو صفات کے تذکرے پر ہو رہا ہے، ایک علم اور ایک سمع. اگر انسان کو حقیقی ادراک کس کا ہو جائے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، وہ آنکھوں کے رازوں سے واقف ہے، دل کی خیانتوں سے واقف ہے، وہ اندرون اور بیرون سے واقف ہے، وہ رات کے اندھیروں میں کچھ کیا جائے یا دن کے اجالوں میں کچھ کیا جائے وہ اس سے واقف ہے. اللہ خلوتوں اور جلوتوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر سرگوشی کو سنتا ہے.
اگر کسی کو یہ احساس ہو، کسی کے اندر یہ تصور جاگزین ہو جائے، تو پھر اس کے اندر جو ایمانی روح بیدار ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسی زبردست طاقتور ترین ایمانی روح اس شخص میں پیدا ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب اور ذوق ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا استحضار جا بجا بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، لا يستقیم لأحد الادب مع اللہ تعالی الا بثلاثة اشیاء۔ کسی انسان کے لیے بھی 3 چیزوں کے بغیر اللہ رب العزت کی ذات کا ادب و احترام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ معرفتہ باسمائہ وصفاتہ ومعرفتہ بدینہ وشرعہ وما يحب وما يکرہ ونفس مستعدۃ قابلۃ لینہ۔ ایک اللہ کی اسماء اور صفات کی معرفت، اور دوسری چیز اللہ کی شریعت اور اس کے دین اور اس کی پسندیدہ چیزوں اور مقبول چیزوں کی معرفت، تیسری چیز ایسا نفس جو حق کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ جب 3 چیزیں کسی میں جمع ہو گئیں تو وہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اس معرفت کو پیدا کرنے، اس روح کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی صفات کا استحضار انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، اس کی کردار پر، اس کی شخصیت سازی پر سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ میں اختصار کی وجہ سے اس کی مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال سورۃ الحجرات کی اس آیت نے اہل ایمان کو شان عبدیت کے اسی احساس سے آشنا کیا ہے، اطاعت و فرما برداری کا یہی جوہر پیدا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے اور اس کے آگے سر نیاز جھکانے کا سلیقہ دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم و فیصلے سے انسان نہ آگے بڑھے، نہ کسی چیز کو مقدم رکھے، نہ رائے کو، نہ خواہش کو، نہ تہذیب کو، نہ کسی نظریے کو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مقدم ہے۔ اور جب انسان اس کو اختیار کرے گا تو یہی تقویٰ بھی ہوگا، اور ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی صفات کا استحضار سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی معجزہ ہے کہ بات کو جس انداز سے شروع کیا جاتا ہے بسا اوقات اختتام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس سورت کا اختتام بھی اسی طرح سے ہوا جس طرح اس سورت کا آغاز اللہ کی صفات کے استحضار سے، صفات کمال کے تذکرے سے ہو رہا ہے، اس سورت کا اختتام بھی اللہ کی صفات کمال پر ہو رہا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کے علم محیط کا ذکر ہے وہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔